السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج لیول 4 کا 8واں لیسن ہے، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم 20واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 سے لے کر 20 تک 5 یا 5.5 صفحات پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس پارے کو مکمل کریں گے۔ سورۃ العنکبوت ہے، جس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 44 تک ہم پڑھیں گے۔ سورت کو آج مکمل نہیں کریں گے، آنے والے سیشن میں انشاءاللہ مکمل ہوگی، لیکن اس کی ابتدائی 40 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی کوئی سورت ہم شروع کرتے ہیں، پہلی مرتبہ نئی شروع کرتے ہیں، تو ہم اس سورت سے پہلے اس سورت کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تو چلیے سورۃ العنکبوت کا تعارف پڑھیے۔ یہ مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 69 ہے۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 41 کی مناسبت سے العنکبوت رکھا گیا۔ عنکبوت کا مطلب مکڑی کا جالا ہے، مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کو عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو مکڑی کے جالے کی مثال بیان کی گئی سورت کے اندر، جس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ العنکبوت، کیونکہ اس کے اندر مکڑی کے جال کا ذکر ہے، اور عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ آج ہم نے 44 آیات پڑھنی ہے، تو 41 آیات بھی انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھیں گے۔ اس کے موضوعات آپ دیکھیے، شروع کی 7 آیات میں اللہ کا اپنی مخلوق کے مختلف آزمائشوں کے ذریعے امتحان لینے کا ذکر ہے، اور یہ مضمون شاید آپ کو قرآن مجید میں اس کے علاوہ دیگر کسی جگہ پر اتنا تفصیل کے ساتھ نہ مل سکے کہ جو اللہ کے بندوں پر مختلف آزمائشیں آتی ہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، آزمائشوں کے ذریعے امتحان لینا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک، لیکن اگر وہ شرک کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو پھر ان کی اطاعت یا کسی بھی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک منافقین اور کفار کے دھوکے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 14 سے لے کر 40 تک ایک سلسلہ ہے، انبیاء و رسول کا تذکرہ ہے، کچھ کا مختصر تذکرہ ہے، کچھ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 69 تک درج ذیل موضوعات کا ذکر ہے۔ اللہ کے علاوہ اولیاء بنانے والوں کی مثال، اہل کتاب سے مجادلے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اللہ کے مومن بندوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اور صبر کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے، ان کا اللہ کے ہاں کیا ثواب ہے۔ مشرکین کا قدرت الہی کا اعتراف کرنا، وہ اللہ رب العزت کو رب مانا کرتے تھے لیکن ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ مانتے کہ ہمیں پیدا کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق مالک وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ دنیا کی حقیقت ہے، مشرکین کا انکار، کفار کی سزا اور مجاہدین کی فضیلت اس سورت کے ٹاپکس کے اندر شامل ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، کل ہم نے اللہ کی توفیق سے گزشتہ سیشن میں سورۃ القصص کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کے صفحات میں اس کے آپ شروع کے ابتدائی موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع کی 5 آیات ہیں جو 20ویں پارے کے صفحہ نمبر 15 پر ہیں۔ ان 5 آیات کو مکمل کر کے پھر ہم صفحہ نمبر 16 کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، واللہ اعلم۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یترکو، یہ کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو، یہ کہ وہ کہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا۔
فعل مجہول ہے یفتنون، انہیں نہیں آزمایا جائے گا، انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے عربی زبان میں فتنتن کا لفظی مطلب ہوتا ہے آزمائش. دیکھیں مال و اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا کیونکہ مال و اولاد بھی انسان کے لیے آزمائش بنتا ہے. آپ ذرا غور کریں تو دنیاوی نعمتوں کو فتنہ کہا گیا کیونکہ بعض اوقات یہ نعمتیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، آزمائش بن جاتی ہیں. تو فتنے کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فتنے کا لفظی مطلب ہوتا ہے آزمائش. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکو، فعل مجہول ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا. کس چیز پر؟ یہ کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، اس چیز پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فَتَنَّ الَّذِينَ، ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. ہم نے انہیں بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، البتہ اللہ ضرور جان لے گا. کس کو؟ الَّذِينَ صَدَقُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. اللہ سچوں کو بھی دیکھ لے گا اور اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھ لے گا. جی تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ شاید کہ یہ جو آزمائش اور اس کے اندر حکمت کا ٹاپک ہے، یہ آپ کو اس صورت کے علاوہ قرآن مجید میں کسی اور جگہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملے گا. کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہوتی ہے. دیکھیں وہ دوسرے کا اللہ نے کیا فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کمی کر کے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، اولادوں میں مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. لیکن یاد رکھو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو کیا ہے؟ خوشخبری ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں بیان کیا، فرمایا ام حسب الذین، یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں ان یسبقونا، یہ کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. ان یسبقو، یہ کہ وہ سبقت لے جائیں گے، نہ ہم سے، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، برے اعمال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے؟ فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ساء برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں، یعنی جو جس رویے پر وہ چل رہے ہیں وہ بہت برا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. من کانا یرجو، من کانا جو ہے یرجو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ تو بے شک اللہ کا جو مقرر وقت ہے، لآتن البتہ وہ آنے والا ہے. پہلے بھی اجل کئی مرتبہ گزرا. اجل کس کو کہتے ہیں؟ جو مقرر وقت ہوتا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے مقرر وقت ہے وہ آنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے گناہوں کے ذریعے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ پر غالب آ جائے گا، تو نعوذ باللہ یہ اس کی بھول ہے. اللہ پر غالب ہی، اللہ سے سبقت کوئی نہیں لے جا سکتا. تو صفحہ نمبر 15 پر سورۃ العنکبوت کی 5 آیات کو مکمل کرنے کے بعد 20ویں پارے کے صفحہ نمبر 16 کی طرف جاتے ہیں، جس میں آیات 6 سے لے کر 13 تک ہیں، اور یہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 397 ہے. اس میں بھی آیت نمبر 7 کے اندر بھی وہی موضوع جاری و ساری ہے، انسان کی آزمائش کا. فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، اور جس نے کوشش کی. جہاد کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا. وَمَنْ جَاهَدَ، اور جس نے کوشش کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، تو وہ تو بس کوشش کرے گا، لنفسی، اپنی جان کے لیے. جس نے کوشش کی تو اس کی کوشش اس کی اپنی جان کے لیے ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غنی ہے تمام جہانوں سے.
اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی محتاجی نہیں، کیونکہ هو الغنی، اس کی صفات کے اندر ایک الغنی صفت ہے، سارے اس کے در کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور دور کریں گے۔ دیکھیں فعل ہے، فعل کفارا یکفر ہے، شروع میں لام لگا آخر میں نون لگا، ڈبل تاکید، لنکفرن، البتہ ہم ضرور دور کریں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ہم ان کے گناہ ان سے دور کریں گے، معاف کر دیں گے ان کے گناہوں کو۔ اور مزید کیا بدلہ ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور انہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ کیا بدلہ دیں گے؟ احسن الذی کانوا یعملون، اس سے اچھا جو وہ عمل کرتے تھے، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، ہم انہیں اس سے اچھا بدلہ جزا دیں گے۔ تو یاد رکھیے، توبہ کرنے، ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کے اللہ کے ہاں یہ دو بڑے خوبصورت بدلے ہیں، ایک یہ کہ ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جیسے ان کے عمل ہوتے ہیں اس سے بہتر انہیں اللہ کے ہاں بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان دو آیات کے اندر وہ موضوع ہے والدین کے بارے میں، ساتھ ایک حدیث بھی صحیح بخاری کی ایڈ کی گئی ہے مزید تفسیر کے لیے یا بات کی وضاحت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان کو ہم نے وصیت کی، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ، حسنا احسان کی، اچھائی کی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھائی کی وصیت کی۔ لیکن یاد رکھیے، اچھائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین اگر گناہ کی طرف یا شرک کی طرف یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو انسان یہ کہ میں تو اپنے والدین کی بات مان رہا ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حسن سلوک ہے کسی بھی مخلوق کا خیر کے کاموں میں، نیکی، تقوی، معروف کے کاموں میں ان کی اطاعت ہے، اور اگر وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں تو والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر جاہداکا، وہ تجھے مجبور کریں کس چیز پر؟ لِتُشْرِكَ بِی، یہ کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ، جس کا تجھے نہیں ہے، بِہِ اس کا علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا۔ اگر والدین برائی کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور نیچے حدیث بھی لکھ دی گئی، حدیث کیا لکھ دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت، لا طاعت فی معصیت، کہ معصیت میں اطاعت نہیں ہے۔ بولیے حدیث کے ذکر کر دی گئی لا طاعت فی معصیت، معصیت میں اطاعت نہیں ہے، یعنی، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لا طاعت لمخلوق، اور ایک حدیث ہے لا طاعت لبشر، کسی مخلوق کی، کسی بشر کی اطاعت نہیں ہے، کس میں؟ فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، بلکہ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہے، معروف کے کاموں میں اطاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا الی مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، مرجع کا مطلب لوٹنا، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، البتہ ہم ضرور انہیں داخل کریں گے صالحین میں۔ دیکھیں مکی صورت ہے، مکہ کے اندر کئی صحابہ کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آتی ہے کہ وہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں یا ایمان لے آئے، لیکن
ان کی والدہ یا والد یا دونوں کی طرف سے ان پر سختی کی جا رہی ہے، انہیں دوبارہ شرک کے دین کی طرف یا شرک کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو کیا اس صورت کے اندر وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے؟ نہیں، اس صورت کے اندر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، یہ جو اطاعت ہے یہ تو نیکی کے کاموں میں ہے، معروف میں ہے، گناہ کے اندر کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جی فرمایا ان دو آیات میں اور اس کے بعد بھی ذکر ہے منافقین کا۔ کس کا ذکر ہے جی؟ منافقین کا۔ منافقین یا کمزور ایمان والے جو دین اسلام میں داخل تو ہوئے لیکن ایمان ایسا ہے کہ کسی بھی آزمائش کے پلٹنے پر فوراً واپس پلٹ جائیں گے، تو ان کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من بعض کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں، من بعض کے معنی میں من الناس، لوگوں میں سے کچھ، لوگوں میں سے بعض، من یقولو، جو کہتا ہے یا جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ، اوذیہ فعل مجہول ہے، اور جب وہ تکلیف دیا جاتا ہے، فی اللہ، اللہ میں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی راہ میں، اور جب اللہ کی راہ میں اسے کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جعل فتنۃ الناس، جعل وہ بنا لیتا ہے، فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش، کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی جیسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، اگر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ نہیں ہے زیادہ جاننے والا؟ اس کا یہ مطلب یعنی نفی تو نہیں ہے نا، ظاہر بات ہے، بات میں مزید تاکید ہے، زور ہے، اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے، جو تمام جہاں والوں کے سینوں میں ہے، کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ، اور اگر جاء نصر، مدد آ جائے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اِنَّا كُنَّا، بے شک ہم تھے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ۔ تو غور کریں ذرا، اگر تکلیف دی جائے تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور اگر کوئی اللہ کی مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہی اہل نفاق کا رویہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، پھر فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ اللہ ضرور جان لے گا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ اہل نفاق کو بھی جان لے گا۔ اب دیکھیں یہ 11 کی 11 آیات، ان کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے مکہ کے اندر چونکہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، اللہ اکبر، آپ ذرا غور کیجئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، حضرت سمیہ، کتنے شدید ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ اب بعض خباب بن ارت ہیں، بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر پوچھا کرتے، اے اللہ کے رسول، مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے بعض کو آرے کے آگے لٹا دیا جاتا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق بعض کے لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو اس کے جسم سے نوچ لیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا۔ تم سے پہلے لوگوں پر تو ایسی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان 11 آیات کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، حتیٰ کہ کفار کا ظلم بھی ہے، تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو جانچنا چاہتا ہے اہل نفاق سے، ان کی ثابت قدمی کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔
تو یاد رکھیے کوئی بھی آزمائش ہے شاید وہ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہو، اللہ کی طرف ہمیں لوٹانے کے لیے ہو۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کس سے کہا؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا۔ کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، البتہ ضرور ہم اٹھا لیں گے خطایاکم، آپ کی خطائیں، ہم ضرور آپ کی خطائیں اٹھا لیں گے۔ حالانکہ کہا، اللہ نے فرمایا وما ہم بحاملین، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی خطاؤں میں سے، من شیئن، کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تو جھوٹے ہیں، کاذبون ہیں۔ اب دیکھیں، بعض مسلمان جب کفار کو یہ کہتے کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف سے آگ سے انہیں ڈراتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، تو وہ کفار اہل ایمان کو یہ کہا کرتے کہ تم ہماری طرح ہو جاؤ، کفر کرو، اگر تمہیں تمہاری ان غلطیوں پر کوئی بھی سزا ملی تو ہم تمہاری سزا برداشت کریں گے، ہم تمہاری سزا برداشت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہاری اس سزا کو برداشت کروں گا تو انسان کو کیا گناہ کے اندر واقع ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وما ہم بحاملین، وہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہے اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی خطاؤں میں سے، من شیئن، کچھ بھی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ انہم لکاذبون، وہ تو جھوٹے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ، وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے وزنوں کو، ثقل ان کی جمع اثقال، وہ اپنے اوزان کو اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا، اور مزید اوزان، مع اثقالہم، اپنے وزنوں کے ساتھ، اپنے وزنوں کے ساتھ دوسروں کے وزنوں کو بھی اٹھائیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ، اور البتہ ان سے ضرور سوال کیا جائے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو وہ گڑا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں کس جھوٹ کا ذکر ہے؟ یہی جس کا ذکر آیت نمبر 12 کے اندر ہے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہ برداشت کریں گے۔ یہ ایک سراسر جھوٹ ہے، اللہ کے ذمہ بھی جھوٹ ہے کہ اللہ ایک کے گناہ، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ ہم اللہ سے تمہارے گناہ معاف کروائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کے اعمال کی جیسے دوسروں کے گناہوں کو کیوں معاف کرے گا؟ تو اس وجہ سے ان کے اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا گیا، ان کی اس بات کو فرمایا ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یسألون فعل مجہول ہے، مضارع ہے، مجہول ہے، شروع میں لام، آخر میں نون تاکید کے لیے ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، یہ بھی مضارع ہے اور مجہول نہیں، یہ معروف ہے، اور شروع میں لام ہے، آخر میں نون تاکید کے لیے ہے، تو دونوں تاکید کے الفاظ آئے۔ ان سے البتہ ضرور سوال کیا جائے گا، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس بارے میں جو وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 398 ہے، 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 17 ہے، جس میں آیات 14 سے لے کر 21 تک کی آیات ہیں۔ انہی آیات کے اندر انبیاء و رسول کا تذکرہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ، پس وہ ٹھہرے، فِيهِمْ، ان کے درمیان، ان میں، اپنی قوم میں، کتنا ٹھہرے؟ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال، 1000 سال مگر 50 سال۔ کیا مطلب؟ یعنی 950 سال ٹھہرے، 1000 سے 50 کم۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو آ لیا طوفان نے، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا انہیں، الطوفان، طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور مزید کس کو نجات دی؟ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ہم نے انہیں بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کو بنا دیا، اس کشتی کو، آیتاً، ایک نشانی، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مختصر تذکرہ تھا 2 آیات میں۔ اب چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی طرف، جو کہ قدرے
تفصیلی ہے، اور انہی کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے، پہلے حضرت ابراہیم کو مقام نبوت اور رسالت پر فائز کیا گیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد انہیں بھی مقام رسالت پر فائز کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کے واقعے کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون، تم تو بس عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اوثانا، وثن کی جمع اوثان، بتوں کی، تم تو اللہ کے علاوہ ان پتھروں کی عبادت کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹ پیدا کرتے ہو۔ تخلقون کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا پیدا کرنا، ایفکن جھوٹ، لیکن سلیس ترجمہ کہ تم جھوٹ گڑتے ہو، تم اپنی طرف سے جھوٹ گڑتے ہو، ایک بتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر جھوٹ بھی گڑتے ہو اپنی طرف سے، یعنی عبادت کے اس چیپٹر میں پھر جھوٹ بھی گڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے لیے ملکیت نہیں رکھتے رزق کی، وہ تو تمہیں رزق بھی دینے کی ملکیت نہیں رکھتے۔ یہ جو زمین سے رزق نکلتا ہے، آسمانوں سے بارش پانی اترتا ہے، وہ تو اس یا اس کے علاوہ دیگر جو رزق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، رزق اصل میں عطا کا نام ہے، وہ تو کچھ بھی عطا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ملکیت نہیں رکھتے۔ فَابْتَغُوا، پس تلاش کرو، ابتغا یبتغی سے فعل امر، فَابْتَغُوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الرزق، رزق، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس اللہ کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، فعل مجہول ہے، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جی وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، اگر تم تکذیب کرو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلی امتوں نے بھی تکذیب کی، جھٹلایا، اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلی امتوں نے بھی جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر کیا ہے؟ البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا۔ بلاغ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ذرائع ابلاغ جو آپ کہتے ہیں، تو بلاغ مطلب پہنچا دینا، مبین واضح، بس رسول کے ذمے کھلم کھلا واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یہ ہے رسول کے ذمے۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلی امتیں بھی جھٹلائیں گی، امتن کی جمع امم۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بڑا آسان ہے۔ یہ ایک مخلوق کو پیدا کرنا، پھر دوبارہ اس پیدائش کو لوٹانا، دوبارہ انہیں پیدا کرنا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یسیر ہے۔ قل کہہ دیجئے، سیرو، تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے ابتدا کی مخلوق کی یا تخلیق کی، اس اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی، ثم اللہ، پھر اللہ کیا کرے گا، ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوسری مرتبہ یا آخری مرتبہ بھی اللہ اس کو کیا کرے گا، پیدا کرے گا۔ چیپٹر ہے انشاء ینشئ، اسلم یسلم سے، انشاء ینشئ مطلب پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ابتداءً پیدا کیا، ابتداءً پیدا کیا، اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، جس پر چاہتا ہے وہ رحم کرتا ہے، والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فعل مجہول ہے، جیسے ترجعون اسی طرح تقلبون، اللہ اکبر، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 399 ہے، 20واں پارہ ہے جس کا 18واں صفحہ ہے، اور جس میں آیات 22 سے لے کر 28 تک کی آیات ہیں، مختلف اشارات اور موضوعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے پورے پیج پر، اور سب سے آخری جو آیت ہے 28، اس کے اندر دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ فرمایا وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں، مطلب کس کو عاجز کرنے والے؟ اللہ کو عاجز کرنے والے، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، نہ ہی مددگار، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی یا مددگار نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا کفر کیا، انکار کیا، اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یئیسوا، جو مایوس ہو چکے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے۔ یہ جو کافر ہیں یہ اصل میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی رحمت کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل کفر کا رویہ ہے، جو اللہ سے ملاقات کا اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے۔ دوبارہ تلاوت سنیے آیت کی، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، کون سا عذاب ہے؟ علیم، دردناک، علم سے ہے، عربی زبان میں حمزہ لام میم، علم درد کو کہتے ہیں، تو علیم دردناک۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، ان کو آخرت کے دن کا ڈر دلایا، ان کو اللہ کی یاد دلائی، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو قوم کا کیا جواب تھا؟ فما كان جواب قومه، تو نہیں تھا قوم کا جواب، الا، مگر، بس یہی اللہ تاکید کے لیے آتے نا، قوم کا جواب تو بس یہی تھا، کیا؟ ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، اقتلو، قتل کر دو اس کو، اچھا یہ پہلی آپشن، او یا حرقوہ، اس کو جلا دو، حرقا یحرقو سے فعل امر، یا قتل کر دو یا جلا دو حضرت ابراہیم کو۔ فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں نجات دی، من النار، آگ سے، اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، جو اہل ایمان ہے ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وقال، اور آپ ذرا غور کیجئے، یعنی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور خاص کر حضرت ابراہیم کی اس آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم کی اس آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، تو گویا مکہ کے اندر رہنے والے اہل ایمان کے لیے اس میں کتنی تسلی ہوگی کہ آپ کو جو آزمایا جا رہا ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا گیا، وہ خلیل اللہ تھے، انہیں بھی آزمایا گیا، اللہ اکبر۔ وقال، اور کیا کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا اپنی قوم سے، انما اتخذتم، یہ تو بس جنہیں تم نے پکڑا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم نے پکڑا ہے، اوثانا، وثن کی جمع اوثان، بت، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں یہ اتخذہ چیپٹر جو ہے اکثر یعنی اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے پکڑنا، لیکن کیا پکڑنا؟ کسی کو معبود بنانا، معبود پکڑنا۔ تو
جنہیں تم نے اللہ کے علاوہ پکڑا ہوا ہے وہ تو بت ہے، اوثانا. اچھا کیا تم نے بنایا ہوا ہے ان کو؟ مودت بینکم، آپس میں محبت کا سبب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. تم نے انہیں دنیا کی زندگی میں آپسی محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودان ہیں جنہوں نے ہمیں ایک جگہ پر جمع رکھا ہوا ہے. دیکھو سارے لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ایک ابراہیم ہے جو اٹھ کر انکار کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے ان کو، کہہ رہا ہے کہ یہ معبودان نہیں ہے، یہ تو پتھر ہیں، یہ تو مورتیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو قوم نے کیا جواب دیا کہ دیکھو آپس کی محبت، دیکھو دیکھو آپس کی محبت، دیکھو ہماری ان بتوں کی وجہ سے کہ یہ ہمارے معبودان ہیں اور ہم سب ان کی عبادت پر آپس میں یکجا اور ایک ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم ان کی اس دلیل کا انکار کر رہے ہیں کہ جن کو تم نے آپس کی محبت کا سبب سمجھا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم، انکار کر دیں گے تمہارے بعض، انکار کر دیں گے تمہارے بعض، ببعض، بعض کا، قیامت کے دن تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے. مزید کیا ہوگا؟ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پر لعنت کریں گے. کل بھی یہ موضوع گزرا تھا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ آ کر کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ ہم گمراہ تھے تو ہم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا. تو بعض کا انکار کریں گے، بعض پر لعن تان کریں گے. لیکن یہ جو دونوں طرح کے گروہ ہیں، وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین، کوئی مدد کرنے والا، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، فَآمَنَ لَهُ لوط، ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے. وقال، اور کہا، انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. ہجرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ اصطلاح میں اس کی تعریف ہے. لفظی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو، اپنی جگہ کو، یا کسی چیز سے الگ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا انی مہاجر الی ربی. اب دیکھ لیجئے مکی دور کے اندر یہ اہل ایمان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے. تو ہلکا سا انہیں حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر اشارہ دے دیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم پر کیسی کیسی آزمائشیں بھی آئی ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے، پھر خلیل اللہ کہلائے. اور دوسرا انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی. تو مطلب ذہنی طور پر مکہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اگر ہجرت کرنی پڑی اللہ کی راہ میں تو تمہیں نکلنا پڑے گا اور تمہیں نکلنا چاہیے. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے. اب ہجرت کرنے کا، اہل ایمان کے ہجرت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت ان کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا انہ هو العزیز، وہ تو غالب ہے. یعنی دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں نا، صفات جو اللہ کی ذکر ہوتی ہیں نا، ان کا اس آیات کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا کرے. اللہ غالب ہے، مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تو اللہ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ غالب ہے، مدد کر سکتا ہے. لیکن الحکیم، اس کی حکمتیں ہیں وہی جانے، اس اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم پر اللہ کا انعام ہوا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور یعقوب عطا کیے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے بنایا ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں، النبوۃ، نبوت، والکتابہ، اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، ہم نے دنیا میں انہیں اس کا اجر دیا. بیٹا ہے اسحاق، اسماعیل، بڑی عمر پر اللہ نے اولاد کی نعمت دی، یہ دنیا کا اجر ہے. بیٹوں کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز کیا، اولاد کے اندر نبوت اور رسالت کو بنایا. دیکھیے 2 بیٹے ہیں،
ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی آل اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت اسحاق کی آل اولاد سے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے. اللہ، پہلی بات. دوسری بات کہ جو پوتے ہوتے ہیں اصل میں وہ بھی دادا کی ہی اولاد ہوتے ہیں. دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی گئی حضرت یعقوب کی. وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے اسے عطا کیا، یعنی حضرت ابراہیم کو کیا عطا کیا؟ اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب. چلیں اسحاق تو ان کے بیٹے ہیں، یعقوب وہ تو ان کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی گئی. دنیا میں تو ہم نے اسے اجر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ بے شک وہ آخرت میں بھی کس میں سے ہوگا؟ صالحین میں سے ہوگا، اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہوگا. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم، بے شک تم، لتأتون الفاحشۃ، البتہ تم آتے ہو ایک فحاشی کو، ایک فحاشی کو تم آتے ہو، مطلب ایک فحاشی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم، نہیں سبقت لے گیا تم سے، بہا، ہا ضمیر فاحشہ کی طرف لوٹی ہے، اس فاحشہ میں، اس فحاشی میں کوئی تم سے سبقت نہیں لے گیا، من احدین، کوئی بھی ایک، من العالمین، جہانوں میں. تو پتہ چلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جو بیماری آئی تھی، اس بیماری سے پہلے جہانوں کے اندر اس گناہ کی اور اس بیماری کی نظیر نہیں ملتی تھی. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 400 ہے، 20واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 19 ہے. اس صفحے پر آیات 29 سے لے کر 36 تک کی آیات ہیں. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ السلام مزید نصیحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اِنَّکُمْ، استفہام کے لیے ہے، کیا؟ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، اور تم راستہ کاٹتے ہو، تقطعون، قطع کرتے ہو، کاٹتے ہو، السبیل، راستہ. تم مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستہ کاٹتے ہو. اب راستہ کاٹنا کیا مطلب؟ اس کی علماء کرام نے مختلف تفسیریں بیان کی. ایک یہ تھا کہ وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ چوری چکاری اور ڈاکہ وغیرہ بھی کیا کرتے، تو اس سے لوگوں نے سفر کرنا، گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا. نمبر دو، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ اس گناہ کے اندر اس حد تک جا چکے تھے کہ دوسرے لوگ جو اس گناہ میں نہیں واقع ہونا چاہتے تھے وہ بھی ان سے محفوظ نہیں تھے، تو وہ ان گناہ گاروں کے ڈر سے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ مطلب ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ راستوں کے اندر بیٹھ کر یہ گناہ کا کام کھلے عام کرتے تھے، تو جو اہل ایمان قسم کے لوگ تھے انہوں نے ان راستوں سے گزرنا چھوڑ دیا. بہرحال کوئی بھی تفسیر کریں، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ راستوں میں لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا، راستے کٹ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر ان کی مذمت کی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں. نادی 30ویں پارے میں بھی نا، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، تو نادی مجلس کو کہتے ہیں. تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں، المنکر، برائی کو، یعنی یہ جو گناہ برائی کا کام ہے تم اپنی مجلسوں میں کھلے عام یہ کرنا شروع ہو گئے ہو. آپ دیکھیں جواب کیا تھا قوم کا. فما کان جواب قومی، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا. کیا کہا؟ ائتنا بعذاب اللہ، لے آئیے ہم پر اللہ کا عذاب. ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آئیں. اللہ اکبر. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، دعا کر دی اللہ سے. کیا دعا کی؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ فساد کرنے والی قوم پر میری مدد فرما. رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما. علی دیکھیں اگینسٹ میں آ رہا ہے، اے اللہ میری مدد فرما. کس کے اگینسٹ؟ علی القوم المفسدین، فساد کرنے والی قوم کے خلاف اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ اکبر. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کی جمع رسل، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے پیغمبر مطلب اللہ کے فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے.
جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، کہاں پر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے. حضرت ابراہیم کو آ کر انہوں نے خوشخبری دی، اولاد کی خوشخبری دی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کیا لے کر آئے؟ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر آئے. قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّا، بے شک ہم، مہلکو، ہلاک کرنے والے ہیں. اہلک یہلک سے اسم فاعل ہے، اصل میں تھا مہلکونا، نون گر گیا، مہلکو، ہم ہلاک کرنے والے ہیں. کس کو؟ اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کو. اس بستی کے جو رہنے والے ہیں ہم انہیں ہلاک کرنے والے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف اشارہ تھا، قوم سدوم کی طرف اشارہ تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ہی ظالم ہیں. ان اہلھا، بے شک اس بستی کے رہنے والے، کانوا، وہ ہیں، ظالمین، ظالم، اس بستی کے رہنے والے ہی ظالم ہیں. قال، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب فرشتوں کے آنے کا مقصد جانا، قالا، کہا، ان فیہا لوطا، بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں. فرشتوں سے کہا کہ اس بستی کے اندر تو لوط بھی ہیں. قالو، انہوں نے کہا، نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا، اس کے بارے میں جو اس میں ہے. من، جو، فیہا، ہا یعنی قریہ کی طرف، فی القریہ، جو اس بستی میں ہے ہم زیادہ جانتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ لَنُنَجِّيَنَّهُ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے. لَنُنَجِّيَنَّ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے. وَأَهْلَهُ، لَنُنَجِّيَنَّهُ، ان کو نجات دیں گے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کے بیوی کے، سوائے اس کی عورت کے، اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کانت، وہ ہے، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے. غابرین، پیچھے رہ جانے والوں سے. وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اس کو نجات نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ البتہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی جائے گی. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان کو خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں بتا کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سی انہوں نے اس کو برا جانا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا. ضاق تنگی سے ہے، ضاق بہم ذرعا، ان کا سینے میں انہوں نے تنگی محسوس کی. اللہ، انہوں نے سینے میں تنگی محسوس کی اور انہوں نے برا جانا. کیوں؟ دیکھیں، مہمانوں کے آنے کو تو کوئی برا نہیں جانتا، اللہ کے انبیاء رسول کیسے برا جان سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام یہ پریشان ہوگی کہ یہ مرد میرے گھر میں آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ جس برائی کے اندر مبتلا ہیں، کہیں میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر بیٹھے. تو یہ وجہ ہے سی بہم وضاق بہم ذرعا وقالو. اب فرشتوں نے یہ محسوس کر لیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تخف، مت ڈریے، ولا تحزن، اور پریشان بھی مت ہو، مت خوف کھائیں، مت پریشان ہو. انا، بے شک ہم، منجو کا، البتہ آپ کو نجات دینے والے ہیں. نجا ینجی سے اسم فاعل ہے، منجو، ہم نجات دینے والے ہیں، کا، آپ کو، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اِنَّا مُنزِلُونَ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں. انزل ينزل سے اسم فاعل، اِنَّا مُنزِلُونَ، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے رہنے والوں پر. کیا نازل کرنے والے ہیں؟ رِجْزًا،
عذاب کہاں سے نازل ہوگا؟ من السماء، آسمان سے. وجہ با یہاں سبب کے معنی میں ہے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے ہیں، جو وہ فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے سبب ہم ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا، منہا اس میں سے، آیتم بینہ ایک واضح نشانی، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے ان کے اس عذاب کے اندر ایک واضح نشانی موجود ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تھا. تو دیکھیے اہل مکہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو کس قدر کی تسلی ہوتی ہوگی ان واقعات کو سن کر. حضرت ابراہیم، ان پر آنے والی آزمائشیں، حضرت لوط علیہ السلام، ان پر آنے والی آزمائشیں. اب اگر مکہ کے اندر ایک بیٹا ایمان لایا، اس کا باپ ایمان نہیں لا رہا، تو گویا کہ ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب آیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، وہ من الغابرین میں سے تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ اکبر. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، قوم مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو اور امید رکھو، الیوم الاخرہ آخرت کے دن کی، وَلَا تَعْثَوْا اور مت پھرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہمارے اس کورس کے 400 صفحات مکمل ہو چکے ہیں. الحمدللہ 20ویں پارے کے 19 صفحات ہو چکے ہیں. تو 20ویں پارے کے 20ویں پیج کی طرف چلتے ہیں اور قرآن مجید کے صفحہ نمبر 401 کی طرف چلتے ہیں. اس صفحے پر آیات 37 سے لے کر 44 تک کی آیات ہیں، جن میں قوم لوط پر جو قوم شعیب یعنی اہل مدین پر جو عذاب آیا شروع کے اندر، اس کا ذکر ہے 37 میں. اس کے بعد ایک آیت کے اندر انتہائی مختصر قوم عاد اور سمود کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اور ان کے زمانے میں جو نافرمان تھے اللہ کے، ان کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 میں مختلف اقوام پر عذاب کا ذکر کیا، کس پر کیا عذاب آیا. اور اگلی جو آیات ہیں مختلف اقوام کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس مثال کو بیان کیا جس مثال کے سبب سے اس سورت کا نام بھی سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے. تو فرمایا فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلا دیا ہو اس کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو آ لیا زلزلے نے. پہلے بھی گزر چکا ہے، رجفہ زلزلے نے ان کو آ لیا. فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین مردہ، وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے. وہ اپنے گھروں میں کیا ہو گئے؟ مردہ ہو گئے. اللہ اکبر. آیت نمبر 38 میں قوم عاد اور قوم ثمود کی طرف اشارہ ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد اور قوم ثمود. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِكُمْ وَقَدْ تَبَيَّنَ، اور تحقیق واضح ہو چکا ہے، لکم تمہارے لیے، مِن مَّسَاكِنِهِمْ ان کی رہائش گاہوں سے. مسکن کی جمع مساکن، ان کے مساکن سے، ان کی رہائش گاہوں سے تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کیے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا ہے. فَصَدَّهُمْ، پس روکا ہے انہیں، عن السبیل سیدھے راستے سے، وَكَانُوا اور وہ تھے، مستبصرین بصارت سے ہے، وہ بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، دنیا کے معاملات میں بڑے عقل مند بنتے تھے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے انہیں اللہ کی راہ سے روک لیا. تو کیا ان کی ہوشیاری نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. تو مستبصرین یہ اسم فاعل ہے،
استبصرا یستبصرو سے، استغفر یستغفرو کے وزن پر، مستبصرین اسم فاعل جمع کے لیے. وہ بڑے ہوشیار عقل مند تھے، بصارت والے تھے، بصیرت والے تھے، تو کیا اس نے انہیں، ان کی بصارت نے انہیں یہ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا کہ وہ شیطان نے جو ان کے لیے مزین کیا اس کے بہکاوے میں آ چکے ہیں. فرمایا وقارون، اور قارون، وفرعون، اور فرعون، وحامان، اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. یہ جو تینوں طرح کے اشخاص تھے، قوم فرعون کے اندر خاص کر ان کا نام لیا گیا، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر، تو کیا کیا انہوں نے؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے. یعنی اپنے اس تکبر کی وجہ سے یا اپنے مال و دولت اور سلطنت کی وجہ سے وہ کوئی اللہ سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے. اللہ نے دیکھیں بڑے یعنی خوبصورت انداز ہے یہاں پر آیات 38 اور 39 کے اندر اللہ رب العزت نے قوم عاد، قوم ثمود، اس سے پہلے قوم شعیب، اور اس سے پہلے قوم لوط، قوم ابراہیم، ان تمام اقوام عالم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا پس تمام کو، اخذنا ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ اس کے گناہوں کے سبب، بعض سبب کے معنی میں ہے، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. فَمِنْهُمْ، من بعض کے معنی میں، فَمِنْهُمْ پس ان میں سے بعض، من ارسلنا علیہ جس پر ہم نے بھیجا، حاصباً آسمان سے پتھروں کی بارش، ہم نے ان پر بارش کو بھیجا، یعنی پتھروں کو بھیجا. بعض ایسے تھے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من اخذتہ الصیحۃ جن کو چیخ نے آ لیا، ایک زوردار داڑ نے ان کو آ لیا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من خسفنا بہ الارض جس کو ہم نے زمین میں دسا دیا، جیسا کہ کل جو قوم موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو قارون تھا اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو زمین میں دسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من اغرقنا جنہیں ہم نے غرق کر دیا، جیسے فرعون وغیرہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، لِيَظْلِمَهُمْ کہ ان پر ظلم کرتا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے ان پر ان سخت عذابوں کے آنے کی؟ فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. فرمایا یہ وہ مثال ہے جس کی وجہ سے آیت نمبر 41 کے اندر سورۃ العنکبوت اس سورت کا نام بھی رکھا گیا اس آیت کی مناسبت سے. فرمایا مثل الذین اتخذوا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے ہیں. اولیاء مطلب معبودان جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت ان کی مثال تو مکڑی کی جیسی ہے، ان کی مثال تو مکڑی کی مثال کی طرح ہے. اتخذت بیتن اس عنکبوت نے، مکڑی نے ایک گھر بنایا. اتخذت بنایا، بیتن ایک گھر. اچھا وہ گھر مکڑی کا کیسا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اوہن یہ اسم تفضیل ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بے شک سب سے کمزور گھروں کے اندر سب سے کمزور لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وہ مکڑی کا گھر ہے. تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر تو بیت العنکبوت ہے، وہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ سب سے کمزور ہے. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس کو جانتے. بڑی فصیح و بلیغ مثال کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا کہ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت پر اتراتے پھرتے ہیں، ان کے اس عبادت کرنے کی مثال تو اللہ کے ہاں کیسی ہے؟ اللہ کے ہاں مکڑی کے گھر جیسی ہے. اتنی کمزور ان کے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. دیکھیں مکڑی کا جالا مطلب جس کے اندر کوئی ایسی مضبوطی نہیں ہے کہ وہ ثابت قدم رہ سکے.
اصل میں یہاں پر وہی اس واقعے کو بھی یا اس چیز کو بھی سورت کے شروع کے ساتھ ملائیے. اس سورت کے اندر خاص کر اہل ایمان کو ثابت قدمی کا ذکر ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اس پر صبر کرنے کا ذکر ہے. تو مکڑی کا جو گھر ہے یا جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کا کوئی توکل نام کی چیز نہیں ہوتی ان میں. کیا جب ان پر کوئی شدید وقت آتا ہے تو وہ اپنے معبودان پر توکل کرتے ہیں؟ نہیں. آگے چل کر آئے گا اور پہلے بھی گزرا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جب مشکل وقت گزر جاتا ہے پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی عبادت ہے مکڑی کے گھر کی طرح، کیونکہ مکڑی کے گھر کے اندر بھی کوئی ثابت قدمی نہیں رہتی. ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پورا جالا ہی اتر جاتا ہے، پورا گھر مکڑی کا کیا ہو جاتا ہے جی، ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو یہ ہے مثال وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی. امید ہے آپ کو مثال سمجھ آئی ہوگی. ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما یدعون جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کچھ بھی جو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے. وَهُوَ العزیز الحکیم. اچھا اللہ جب جانتے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھو وَهُوَ العزیز، وہ غالب ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے، وہ غالب ہے. لیکن الحکیم، وہ حکیم ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. ان کو جو ڈیل مہلت دی جا رہی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں. اللہ نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم انہیں بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا اور نہیں عقل رکھتے ہا ان مثالوں کی، إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر علم رکھنے والے. صرف علم رکھنے والے ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں عقل رکھ سکتے ہیں. خلق اللہ السماوات، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے. آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.